इस बार देखिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में एक 14 माह का मासूम सा बच्चा जब घर की दहलीज से अचानक ही अगवा कर लिया गया। उसके बगैर नींद नहीं आती सर। इसके बाद क्या हुआ? जुर्म का ये वाकया आगे बढ़कर किस मोड़ पर पहुंचा? ये वो दौर है जब पेरेंट्स को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पहले से कहीं ज्यादा आगे बढ़ के शोल्डर करना पड़ेगा। वाकया है मुजफ्फरगढ़ का, इसकी पूरी डिटेल मौजूद है इस फाइल में ना। ठीक है, आप ये देख सकते हैं। बाकी जो है यार रिपोर्ट ले आओ सारी तुम भी ना। क्या है रिपोर्ट्स आपके पास? केस डिस्कस किया था ना। हाँ, वो फाइनलाइज हो अच्छा 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 अच्छा, वेल डन। मुजफ्फरगढ़ जी बिल्कुल। और ये पूरा जो इस एरिया के जो डेस्टिनेशन है ना, सारी इसमें कवर्ड हुई हुई है। हाँ। ताकि आसानी से जो है ना हम। वाह, ज़बरदस्त काम किया तुमने। और तकी और वो कहाँ गए हुए हैं? सर वो साइट पर ही है, आए नहीं अभी तक? इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वहीं पर मौजूद ओके। है। सर इसका मतलब तो ये है, ऐसे हालात व वाक़यात अगर अवाम में किसी के साथ भी पेश आ जाए तो उसको फ़ौरन चाहिए कि ऐसे तमाम मामलात को लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को इन्फॉर्म करें। इन केसेस में फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ता है। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जब इन्वेस्टिगेशंस कर रही होती हैं, ऑपरेशंस कर रही होती हैं, तो ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि सबसे ज़्यादा मग़वी जो है उसकी ज़िंदगी को बचाने का मामला होता है। और कभी कोई इदारा ये नहीं चाहता कि मग़वी ऑपरेशंस के दौरान खुदा न खास्ता गुजर जाए। ये याद रखना है। सर एक बात नहीं समझ में आ रही है कि ऐसे महज़ब माशरे में ऐसे सानहात किस तरह रूनुमा हो रहे हैं। ये हैरान कुन बात है और बेइंतहा हैरान कुन बात है। ये जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेश अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक बनकर रह गया है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकज़ी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आपको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब, कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लिजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट में कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के जो वाकयात इस बार हुए वो हैं 372। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम कर दिए जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खास तौर पर अपने सेलुलर फोन से। ये वाकयात हुए 427। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में इस बार मंजर आम पर आने वाले केसेस हैं 11। चोरी, डिकोइटी और रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के नाते ये मामलात हैं 9821। आपने देखा सिटीजन पुलिस लिजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। और अब हम आप सबको ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां हम आपके सामने पेश करते हैं नई केस फाइल। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज जो केस फाइल हम तक पहुंची है वो जुनूबी पंजाब के इलाके मुजफ्फरगढ़ से है। यानी मुजफ्फरगढ़ के इलाके में होने वाला एक अजीब व गरीब सानहा, एक अजीब वाक़या जो आहिस्ता आहिस्ता जुर्म की दास्तान में तब्दील हो गया। यानी इसी तनाजुर में मैं आपको बताता चलूं
کہ ایک 14 ماہ کا بچہ اپنے گھر کی دہلیز پر بیٹھا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ اچانک روپوش ہو گیا۔ 14 ماہ کا وہ بچہ کہ جو اپنے پیروں پر چل بھی نہیں سکتا تھا۔ ہر ایک حیران و پریشان یہ تھا کہ آخر وہ بچہ کہاں چلا گیا۔ پورے علاقے میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے چھانبین کی، چھانبین کرنا شروع کر دی۔ اس کے باوجود اس معصوم ایک ماں کے لخت جگر کا کہیں کچھ پتہ نہ چلا۔ پورے علاقے میں چھانبین کا ایک ایسا طویل سلسلہ شروع ہوا کہ جو رات گئے جاری و ساری رہا، لیکن بچہ پھر بھی کہیں نہ پایا گیا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا، جرم کا یہ واقعہ سرزد کیسے ہوا اور اس کے محرکات کیا ہیں، شروع کرتے ہیں آج کے جرم کی مکمل داستان۔ موسٹ وانٹڈ کے انہی ایپیسوڈز میں ہم پاکستان بھر کے مختلف علاقوں میں پیش آنے والے جرائم کے مختلف واقعات کی بابت آپ تمام معزز ناظرین کو آگاہ کرتے رہتے ہیں۔ ایسے ہی معاملات سے اگر خدا نہ خواستہ اگر کبھی کسی مسئلے سے دوچار ہوں تو انہیں آگاہ ہونا چاہیے کہ انہیں کرنا کیا ہے۔ یاد رکھیے ناظرین، کبھی بھی قانون کی مدد حاصل کرنے میں دیر نہ کیجیے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ آپ کی جانب سے ہونے والی دیر کسی بڑے سانحے کا پیش خیمہ بن جائے۔ آج کے اس وقوعے کی بابت ہم آپ کو وہ سب کچھ دکھا رہے ہیں کہ جو اس کیس میں منظر عام پر آیا۔ 21 اپریل 2024 پولیس اسٹیشن صدر مظفر گڑھ، FIR نمبر 336/24 ای ٹیگ 899، تعزیرات پاکستان بجرم زیر دفاع 363 کے تحت پیش آنے والے وقوعے کی تفتیش شروع کی گئی۔ ٹھیک ہے، اوکے۔ یہ اور ناظرین، یہ ہے محمد ممتاز ولد نیاز کا گھر۔ جہاں ان کا پورا گھرانہ آباد ہے۔ اور انہی کے درمیان ان کا صرف اور صرف 14 ماہ کا پوتا بنام عبدالحنان ولد محمد بلال پورے گھرانے کا نور نظر ہے۔ گھر میں موجود تمام بچے یوں ہی کھیل کود میں مشغول تھے۔ اسی دوران یہ معصوم بچہ آ کر مکان کے مرکزی دروازے پر بیٹھ گیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ یہاں بیٹھا ہوا یہ باہر کے نظارے کر رہا ہو۔ کہ اسی دوران ایک اجنبی عورت دہلیز پر بیٹھے اس بچے کو لبھاتے ہوئے گزر گئی، اور پھر نہیں معلوم کیا ہوا۔ اس عورت نے اس بچے کو اپنی گود میں سما لیا اور آگے بڑھتی ہی چلی گئی۔ اور یوں ہی پلٹ پلٹ کر شاید یہ دیکھ رہی ہو کہ کوئی اسے دیکھ تو نہیں رہا۔ اور اسی انداز سے یہ نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اسی طرح
वक्त कुछ और बीत गया। इसी दरमियान इस घर के बुजुर्गवार मोहम्मद मुमताज भी यूं ही थके हारे अपने घर की जानिब आते दिखाई दिए। घर के बच्चों से गुफ्तगू करते करते अचानक ही इन्होंने पूछा, अब्दुल हन्नान कहाँ है? इन्हें बताया गया कि वो दरवाजे के साथ ही बैठा है। भैया ये बयान करने लगे कि मैंने तो उसे बिल्कुल नहीं देखा, आखिर वो कहाँ चला गया? बस इसी मामले पर अचानक ही घर में एक अफरा तफरी का आलम बपा हो गया। इसी के दरमियान रूपोश बच्चे का वालिद भी कमरे से बरामद हुआ, ये कहता हुआ कि आखिर ऐसा क्या मामला हुआ, ये चीख पुकार क्यों जारी है। और जब इसे पूरे अहवाल का अंदाजा हुआ तो ये खुद भी अपने औसान खो बैठा। आखिरकार उस मासूम बच्चे को कि जो अपने पैरों पर चल भी नहीं सकता, उसे घर में न पाकर अहले खाना परेशानियों से दो चार हो गए। भाई इधर बैठा हुआ था यार, पता सारा घर ढूंढ लिया, घर तो नहीं मिला हुआ भाई। यूं ही फिर इसकी तलाश का सिलसिला शुरू कर दिया गया। पहले पड़ोस के घरों में बेचारे अहले खाना ये मालूमात लेते रहे कि कहीं हमारा बच्चा आपके घर तो नहीं आया। नाजरीन, एक घर से दूसरे और दूसरे घर से तीसरे घर में तलाश का यही सिलसिला जारी था। हर जगह से दिल बर्दाश्ता होकर आखिरकार पुलिस कंट्रोल 15 के नाते इलाका पुलिस को भी आगाह करवाया जाने लगा। सर, हमारा बच्चा लापता हो गया, अब जल्दी से आ जाओ। इधर एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था, तुमने देखा इधर किसी ने? नहीं देखा। किसी को ले जाते हुए देखा ऐसा बच्चा? इधर भी गली में भी चला जाता है वो, देखा है? नाजरीन, इत्तला के मिलते ही कुछ ही देर बाद कानून के एहलकार भी इसी जानिब आ पहुंचे। इलाका SHO अपनी पुलिस पार्टी के साथ यहां पहुंचकर मालूमात ये ले रहे थे कि आखिर वक़ुआ क्या हुआ। जब इन्हें बताया गया कि 14 माह का मासूम सा बच्चा दरवाजे की दहलीज से गायब हो गया है, तो वो खुद भी हैरान और परेशान हो गए कि ये कैसे हो सकता है। और फिर जब इन्हें ये बताया गया कि वो बच्चा खुद अपने पैरों पर चल भी नहीं सकता, तो ये सोचने लगे कि आखिर जो बच्चा अपने पैरों पर चल नहीं सकता वो जा कहाँ सकता है। हमने बेसिकली देखना ये है कि बच्चे को कौन ले गया, उठा कर। अब यहाँ मालूमात ये यकजा की जाने लगी कि वाकया पेश कैसे आया। मुस्तफा और जंगी, आप जाओ वहाँ, देखो वहाँ पे बच्चा ना हो। देखो 14 मंथ का कोई बच्चा नजर आता है आपको? कुछ एहलकारों को फौरी तौर पर कुर्ब जवान में तलाश के लिए भेज दिया गया।
2 कैमराज हैं इसके अलावा एक मदरसे में है मुफ्ती साहब के पास, वो भी इसी गली को मेन को टच करता है। चलें उसको भी चेक करें। इसका मतलब है अगर ऐसा इंसिडेंट हुआ है कोई ले गया तो वो बाहर से आया होगा। और इधर हिकमत अमली यह तय की जाने लगी कि इसके बाद का लाए अमल क्या होना चाहिए। हेलो। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर को जब पूरे इस वक़्वे से आगाह किया गया तो उन्होंने हुक्म दिया कि फौरी तौर पर लेडी कांस्टेबल्स को बुला के पूरे इलाके में मौजूद तमाम घरों की तलाशी ली जाए और इस पूरे इलाके के साथ साथ जहां तक ये रास्ते जाते हैं उन रास्तों में सीसीटीवी कैमरास अगर मौजूद हैं तो उन्हें चेक किया जाना चाहिए। नाजरीन, इसके बाद दिन से रात हो गई। जस्तजू का यह सिलसिला मुस्तकिल जारी था कि वो मासूम बच्चा आखिर कहां चला गया। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस मोड़ पर हम एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड यानी CMW एक बार फिर अपने आगाज में आ गया। हम आज आपको दिखा रहे हैं मुजफ्फरगढ़ के इलाके में होने वाली जुर्म की एक ऐसी दास्तान कि जिस दास्तान का ताक़ुब करते कानून के एहलकार भी हैरान और परेशान रह गए कि आखिर ये सब कैसे हुआ। इसके बाद क्या है, आइए हम आपको दिखाते रहे हैं मुजफ्फरगढ़ के इलाके में होने वाला एक अजीब और गरीब वाकया, जिसमें एक 14 माह का मासूम सा बच्चा घर की दहलीज से अगवा कर लिया गया। इसके बाद के हालात और वाकयात क्या हैं, आइए हम आपको बताते हैं। ठीक है, ठीक हो गया। अगली सुबह इलाका DSP अपनी तमाम तर मालूमात को यकजा करते हुए डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मुजफ्फरगढ़ के रूबरू पेश हुए। बड़ा सेंसेशनल है सर, थोड़ा सा इसमें 14 माह का बच्चा है सर। इन्होंने बयान करना शुरू किया कि जैसा आपने हुक्म दिया था, हमने एक एक घर की तलाशी ली है, उसके बावजूद उस मासूम बच्चे का कहीं कोई पता नहीं चल सका। ह्यूमन इंटेलिजेंस भी की है सर, उसमें मेरे पास कुछ फुटेज है सर। बच्चा सर 14 माह का सर, और माँ बाप घर के अंदर, माँ बाप सर घर के अंदर है सर, घर के बाहर से बच्चा गुम हुआ है सर। हमने वो फुटेजेस हासिल की हैं कि जिन फुटेजेस की बुनियाद पर शायद हम अपनी मंजिल मकसूद तक जा पहुंचे। ये सर फुटेज है सर,
یہ مل رہی ہے سر ہمارے پاس، جس میں ایک عورت یہ اورنج کلر کے اس نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں سر، اور یہ بچے کو اٹھا کر نا تیز سے جا رہی ہے. اس میں عورت کا فیس سامنے نہیں آ رہا. اور اس کے بعد انہوں نے اپنی تمام تر یکجا کی ہوئی معلومات ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر مظفر گڑھ حسنین حیدر تک بہم پہنچانا شروع کر دیں. ناظرین، ان تمام فوٹیجز کے درمیان ایک سی سی ٹی وی فوٹیج ایسے بھی موصول ہوئی کہ جس میں یہ بات باریک بینی سے دیکھی جا سکتی ہے کہ ایک عورت ایک بچے کو چھپائے چلی جا رہی ہے. بچے کے کپڑے کے بارے میں تھوڑا اس کی یہ جو ویڈیو ہے یہ آپ لوکل لوگوں کو دکھائیے. جی سر. اور لوکل لوگوں سے اس عورت کے بارے میں چیک کریں کہ کیا کوئی اس کو جانتا ہے پہچانتا ہے، کیونکہ اس کی تھوڑی سائڈ تو دکھ رہی ہے، اگر پہچانتا ہو تو شاید. اور یہ وہی راہیں ہیں کہ جو موزہ خانپور بگا شیر سے نکلتی ہیں. آس پاس کے گھروں کی سرچ کروا لیتے. رائٹ سر. گھروں کی سرچ ہو جائے، کیمراز کو دیکھ لیں سر، اور جتنا بھی قریبی ایریا ہے سر اس میں ٹیمز کو روانہ کریں گے بچے کو ڈھونڈیں. سر اس خاتون کو اورنج کپڑوں والی خاتون کو دیکھیں سر، اور اس بچے کو تصویر جو ہے اس کو وائرل کر دیں سر، تاکہ وہ ہماری ٹیمز کو بھی اس کی تصویر کے پرنٹ دے دیں سر، تاکہ اس کو پہچان سکیں. انہوں نے کہا کہ سڑکوں پہ، گلیوں پہ، سر، گھروں کے اندر، سر، اس سارے علاقے میں پوری سرچ کرتے ہیں. سر ہم نے زیادہ الرٹ پہ بھی اس تصویر کو ذرا ریفائن کروائیے ذرا اس سر، ویڈیو کو. سر، لگتا ہے کہ ہمارے لیے زیادہ ہیلپ فل ثابت ہو سکے. سر ضرور سر. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اور ناظرین، اس کے بعد قانون کے اہلکار ایک بار پھر موزہ خانپور جا پہنچے. اسی گھر میں ایک بار پھر تفتیش کا آغاز ہو گیا. اور آپ کا جو ہے آپ بہت پریشان ہے، تو آپ کیا لگتی ہیں اس بچے کی؟ میں پردادی ہوں. اچھا ہاں. کیسے وہ کھیل رہا تھا اور کھیلنے کے بعد وہ کھیل رہا تھا، وہاں پہ بیٹھا تھا. میں وہاں تو اٹھ کا منع وضو کر کا آ کا نیت بندی نماز کی. اس نے آواز دی ابھی بچے کو دیکھ باہر جا کر، وہاں نہیں تھا. بچے کی والدہ موجود ہے، ہم ان سے بات کرتے ہیں. یہ بتائیے گا کہاں کھیل رہا تھا آپ کا بچہ؟ وہ گیٹ میں. بس میرا بچہ لا دو، کہیں سے بھی لا دو. پولیس ڈھونڈ رہی ہے، پھر رہے ہیں سارے چاروں صوبوں میں، کوئی کہیں بھاگ رہا ہے، کوئی کہیں بھاگ رہا ہے. اچانک یہ بچہ دروازے میں سے غائب ہو گیا. اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے کوئی ثواب بنا دے، اللہ کسی کرم کر دے اپنا. اس کو ڈھونڈنے کے لیے میں نے سر جی یہ پورے علاقے میں ڈھونڈا. پولیس نے فوراً ایکشن لیا ہے، لیکن جو ہے پولیس بھی اپنا کوشش کر رہی ہے. کہیں میرا بچہ نظر نہیں آ رہا ہے. آئی جی پنجاب سے بھی درخواست ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب سے بھی درخواست ہے کہ میرا بچہ جلد سے جلد بازیاب کرایا جائے. مجھے اس کے بغیر نیند نہیں آتی ہے سر، نیند نہیں آتی. خانپور بگا شیر کی سراؤنڈنگ میں ہمارے ساتھ ایک ولنریبل پوائنٹ آ رہا ہے ٹیبا کریم آباد. اس سراؤنڈنگ میں ہمارے پاس جو بھی بس سٹینڈ آ رہے ہیں، جو بھی دربار آ رہے ہیں، جو بھی قبرستان آ رہے ہیں، جو بھی بروتھل ہاؤس آ رہے ہیں، وہ ہم نے سارے چیک کرنے ہیں. ہمارا جو مین فوکس ہوگا وہ سی سی ٹی وی کیمرہ ہوگا. ہمت کے ساتھ کام کرنا ہے، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک ہمیں کامیابی دے گا. اس کے فوری بعد قانون کے اہلکار یکجا ہو کر سر جوڑ کر یہ سوچنے بیٹھ گئے کہ اب کن راہوں پر ہمیں اپنی کارروائیاں شروع کرنی چاہیے. ان کو گاڑی دینی ہے، ان کو ٹائم کے اوپر آپ نے نفری دینی ہے. اس کے علاوہ جو بھی ان کو ریکوائرمنٹ ہو آپ نے میرے نوٹس میں دینی ہے، بر وقت ان کو دینی ہے. چونکہ اور ناظرین، اسی میٹنگ کے درمیان ہی آنے والی ایک اطلاع نے ان سب کو فوری طور پر چوکنا کر دیا. اور ٹیبا کریم آباد والا سیکٹر ساتھ دیکھے گی. اس میں میں نے ان کو بریف کیا ہے کہ چونکہ ہمارے لیے وہاں پہ اڈے بہت زیادہ ہیں. ناظرین، ملنے والی سی سی ٹی وی فوٹیج کی تصویریں بنا کر علاقے میں چسپاں کر دی گئیں اور انویسٹیگیٹرز کو وہ تصویریں دے کر روانہ کر دیا گیا کہ معلومات یہ لی جائیں کہ کیا اس بچے کو یا اس عورت کو کسی نے دیکھا ہے. یہ اگر نظر آئے نا تو آپ لوگ نے ہمیں بتانا. ادھر کو ایسے کھاتے مل جائے گا مفہوم کرتے ہیں. ساڑھے آپ دے بچے سیدھا ہنسنا سکھا ساڑھے بچے کو دیکھ لو. ٹھیک ہے جی، آپ بھی دیکھ لو. ٹھیک ہے، آپ بھی دیکھ لو. یہ بچہ ہے.
اور ناظرین آخری ملنے والی اطلاعات کے دوش پر معلوم یہ ہوا کہ ایک عورت اپنے ساتھ ایک بچہ لیے ایک بس اسٹاپ پر دیکھی گئی ہے۔ آنے والی گاڑیوں کی سنیپ چیکنگ کا سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ کہ جیسے قانون کے اہلکاروں پر ایک جنون سوار ہو گیا ہے کسی بھی صورت میں اس بچے کو برآمد کرنے کا۔ کرمنلز موسٹ وانٹڈ کے اس بورڈ پر ناظرین اس لمحے ہم ایک بریک کی جانب جا رہے ہیں۔ جب بریک سے واپس لوٹیں گے تو ہم اس داستان کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ کرمنلز موسٹ وانٹڈ CMW یعنی کرمنلز موسٹ وانٹڈ۔ اس ایپیسوڈ کو ایک بار ہم وہیں سے پھر شروع کر رہے ہیں جہاں بریک پر جانے سے پہلے ہم نے اسے روکا تھا۔ آتی جاتی تمام تر گاڑیوں کی اسی طرح چیکنگ جاری تھی۔ کس کا بچہ ہے؟ میرا اپنا۔ کیا نام ہے اس کا؟ اور پھر آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے ایک اطلاع وہ ملی کہ جس اطلاع کے بعد ہر ایک بے چین و بے قرار ہو گیا اس کیس کو حل کرنے کی خاطر۔ معلوم ہوا کہ ایک ہائیس بس میں بیٹھی ہوئی ایک عورت معصوم بچے کو پوشیدہ رکھ رہی ہے بار بار۔ ناظرین آخر کار وہ لمحہ بھی آ پہنچا کہ جب مطلوبہ گاڑی بالکل قانون کے اہلکاروں کے سامنے موجود تھی۔ ڈرائیور اس کو کہاں سے لے کے آ رہے ہو بھائی؟ کدھر جانا ہے آپ؟ یہ وہی بچہ ہے طارق، ہیڈ کانسٹیبل بلاؤ، ہیڈ کانسٹیبل پکڑو پکڑو۔ بچے کے اہل خانہ جو ساتھ ہی کچھ موجود تھے فوری طور پر اس بچے کی شناخت کروائی جانے لگی۔ یہ بچہ پہچانے واجب مبارک ہو جی، چلے دے دیں چلے۔ اور انہوں نے کہا کہ ہاں یہی ہے وہ ہمارا بچہ۔ اس کے ساتھ ہی مطلوبہ عورت اور برآمد ہونے والے اس بچے کو لے کر قانون کے اہلکار صدر پولیس اسٹیشن کی جانب روانہ ہونے لگے۔ ناظرین ایک انتہائی خوش آئند لمحہ تھا یہ کہ جب قانون کے اہلکاروں کی محنت مشقتیں کارگر ثابت ہوئیں۔ اور اسی درمیان ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر مظفر گڑھ حسنین حیدر بھی پولیس اسٹیشن آ پہنچے۔ اس معصوم سے بچے عبد الحنان ولد محمد بلال کو والدین کے سپرد کیا جانے لگا۔ اور اس کے بعد یہاں سے شروع ہوئیں انٹروگیشنز۔ بی بی کیا نام ہے تمہارا؟ ساما۔ کہاں رہتی ہو؟ مظفر گڑھ۔ تو یہ کیا تم نے کیا ہے؟ گھر پہ تھی۔ کیسے اٹھایا بچہ؟ گلی گلی میں کیسے اٹھایا ہے؟ باہر ہوتا ہے، گھر باہر پہ جو تھے۔ پھر رہا تھا تم نے کیوں اٹھایا بچہ؟ گھر پہ تھے۔ اور کیوں غلطی ہو گئی ہے؟ کہاں لے کے گئی تھی پھر؟ چوک میں دیں دے بہنی دے گا۔ کس کی بہن کے گھر؟ نادر دی بہن دے گا۔ نادر کی بہن کون ہے وہاں پر؟ چوک میں دے رہا۔ نادر کون ہے تمہارا؟ گھر والے۔
اس کے گھر کیسے پہنچ گئی ہو؟ لوڈو آئی ہاتھ کا کتنے دن رکھا ہے تم نے اپنے پاس بچے کو؟ 2 دن بس 5 دن رکھا ہے تم نے اپنے پاس بچہ؟ کہاں لے کے سوتی رہ گئی ہے وہاں پہ؟ سوتی کہاں تھی تو؟ تنور یہ تھی رہ گئی. مظفر گڑھ میں تم کہاں رہ گئی ہو؟ مظفر گڑھ میری امی کا گھر ہے تھا کہ. تو امی کے گھر رہی تھی جا کے بچے کو لے کر؟ کیا نا؟ ہاں کہاں گئی تھی پھر؟ نادر تے بہن ہی تے گھر گئی. نادر کی بہن کا نام کیا ہے؟ فرات. وہ تندوری کی بیوی ہے؟ کیا نا بیٹی او ایڈے چوک منڈے رانے نو اڈے رانے. تو تم کہاں سے آ رہی تھی جہاں سے پولیس نے تمہیں پکڑا ہے؟ ایڈے گھر تو آندے پیسے. بچے کا کیا کرنا تھا تم نے؟ اتے امی کو دینے. ہاں ان کی ماں کو دینے آندے پہ. امی کو دینے آ رہی تھی؟ جی 5 دن اپنے پاس رکھے، جب پولیس نے پکڑ لیا تو امی کو دینے آ رہی تھی. اس کا ریمانڈ لیں جی، ریمانڈ لے کے اس کو باقاعدہ چلان کریں اور تمام کوڈل فارمیلٹیز پوری کریں. ناظرین، اس پورے وقوعے کو آپ تک دکھانے اور بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ہمیں اس بات کا ضرور اندازہ ہونا چاہیے کہ ہماری چھوٹی چھوٹی سی غلطیاں اکثر بہت بڑے سانحے کا کردار بن جاتی ہیں. بچے کو تو دے دیتے سے انہوں نے معاف کر دیتے. ایسے تو نہیں تمہیں چھوڑنا، اب تو تمہیں باقاعدہ سزا ملے گی اس کی. ہمیشہ پرہیز کرنا چاہیے ہمیں ان چیزوں سے کہ جو ہماری نگاہوں سے اوچھل ہوتی رہیں. تجھے پتا ہے تو نے پولیس کو کتنا پریشان کیا ہے؟ جی ہاں. پنجاب پولیس زندہ باد، ایئر وائی نیوز زندہ باد، ایئر وائی نیوز زندہ باد. میں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے تمام لوگوں سے یہ درخواست کروں گا کہ خدا را اپنے بچوں کو ان اٹینڈڈ مت چھوڑیں. یہ چھوٹے بچے ہیں، یہ شعور نہیں رکھتے ہیں ان کا اچھا کیا ہے برا کیا ہے. کوئی بھی شخص، مرد عورت، ان کو کوئی ٹافی دے کے یا کوئی اور انسینٹیو دے کے ان کو ورگلا سکتا ہے، الیور کر سکتا ہے، اور یہ بچے چونکہ معصوم ہیں یہ اس کے ساتھ جا سکتے ہیں. سو برائے مہربانی، یہ وہ دور ہے جب پیرنٹس کو اپنی رسپانسبلٹیز کو پہلے سے کہیں زیادہ آگے بڑھ کے شولڈر کرنا پڑے گا. سو پیرنٹس کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی کیئر کریں، ان کو بغیر آپ کے نالج میں ہوئے بغیر وہ باہر کھیلنے مت جائیں، اکیلا کھیلنے مت جائیں، ان اٹینڈڈ بچے مت چھوڑیں، ان کا خیال رکھیں، ان کی کیئر کریں. یہ بچے آپ کا سرمایہ ہیں، اور جب کوئی بچہ اس طرح سے گم ہوتا ہے یا اغوا کر لیا جاتا ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ماں کی، اس کے باپ کی حالت دیکھنے والی ہوتی ہے. سو ہمیں اس نہج تک پہنچنے سے پہلے ایسے تمام میجرز کرنے چاہیے کہ ہمارے بچے سیف رہیں. ویل ڈن یار، بہت زبردست کیا یہ کام. ناظرین، کرمنلز موسٹ وانٹڈ کے اس ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا آج کی جرم کی داستان کا یہ مکمل احوال. ہم نے آپ کو دکھایا کہ جنوبی پنجاب کے علاقے مظفر گڑھ میں ہونے والا ایک عجیب و غریب سانحہ، کہ جس سانحے سے قانون کے اہلکار بھی حیران و پریشان تھے، اہل محلہ انتہائی پریشانیوں کا شکار تھے کہ آخر وہ معصوم بچہ جو اپنے پیروں پر چل بھی نہیں سکتا تھا اچانک کہاں روپوش ہو گیا. سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر اس معاشرے کا احوال کیا ہے. آپ نے دوران انٹروگیشن سنا کہ وہ خاتون جس نے اس بچے کو گھر کی دہلیز سے اٹھایا اور لے کر غائب ہو گئی، اس نے کیا کچھ بیان کیا. بس ہم یہ ضرور کہنا چاہتے ہیں تمام والدین سے کہ اپنے معصوم شیرخوار بچوں کی خود حفاظت کیجیے اور ان بچوں کی زندگیوں کو کبھی جوخم میں نہ ڈالیں. بہرحال آج کے اس ایپیسوڈ کو اس موڑ پر اختتام تک پہنچاتے ہوئے ہمیشہ ہی کی طرح آپ تمام معزز خواتین و حضرات سے صرف یہی تو کہنا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ایسے حالات، ایسے واقعات، ایسے معاملات ملک کے کسی بھی کونے میں رونما ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں تو براہ کرم قانون کے ہاتھ مضبوط کیجیے، ہمیں اطلاع دیجیے، اور یاد رکھیے کہ اطلاع دینے والے کا نام ہمیشہ ہی صیغہ راز میں رکھا جاتا ہے cmw@arYnews.tv، یا ہم سے فیس بک پر رابطہ قائم کیجیے، یعنی علی رضا cmw@gmail.com، اور آئندہ ایپیسوڈ تک انتظار کیجیے گا.